اور کہتا ہے کہ اموی دین کا بانی مبانی معاویہ بن ابی سفیان معاذ اللہ استغفر اللہ کہ حضرت معاویہ نے کوئی دین جاری کیا، کوئی دین ایجاد کیا، ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے کوئی نئی دین نئی شریعت گھڑ دی، اس سے بڑی اہل بیت کی توہین کیا ہے؟ تو گستاخ اہل بیت ہے، تجھے اہل بیت کے مقام و مرتبے کا پتہ نہیں، ظالموں تم اہل بیت کو کمزور ثابت کر کے اپنے دین کو چلاتے ہو۔ باقی جو تم حضرت معاویہ کی توہین کی ہے کہ جناب حضرت معاویہ جو ممبروں پہ بیٹھ کے نبوت کو بالواسطہ گالیاں دیتے تھے، مولا علی شیر خدا کو گالیاں دیتے تھے، اس پر بھی انشاءاللہ تیرے دانت کھٹے ہوں گے اور تیری بولتی بند کر کے چھوڑوں گا۔ کہتا ہے جی یہ سید ہی نہیں ہے، کہتا ہے یہ سید نہیں ہے، یہ جواب نہیں ہے کہ یہ سید نہیں ہے، یہ جواب ہے سید نہیں ہے، تو نے ہمیں رشتہ دینا ہے، نہ کسی کے نسب بیان کرنا، اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہے، اور ایک سید کو انہوں نے گالی دیا کہ یہ سید نہیں ہے، اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہے، لہذا پتہ چلا تو خود یزیدی ہے، پکا یزیدی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صداقت فریدی صاحب کی اس بیان کے اندر غلیظ گندی گھٹیا ذہنیت اور زبان ذرا سماعت کریں۔ تو شرم نہیں آتی؟ یہ جعلی دین، یہ اموی دین اپنے پاس رکھے یہ ملا اعظم۔ کوئی بندہ یزید کے باپ کی مظالم کو بیان کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم کا کتا ہے، اور اگر یزید کا باپ نبوت کے ممبروں پر چڑھ کر نبوت کی توہین کرے تو وہ جائز ہے، وہ اجتہاد ہے، شرم آنی چاہیے۔ اموی دین کا جو بانی مبانی ہے معاویہ بن ابی سفیان، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کس طرح یہ شخص بغض صحابی رسول حضرت امیر معاویہ جو کاتب رسول ہیں اور اہل بیت کے منظور نظر ہیں، اہل بیت کے محب ہیں، عظیم جرنیل اسلام ہیں اور فاتح سبائیت و خارجیت ہیں، آپ کے بغض میں یہ بندہ جل سڑ کے کس قدر اپنی آواز کھو چکا ہے اور کس طرح یہ بکارے کرتا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو بار بار یہ تانا دیتا ہے کہ تم جس طریقے پہ ہو حضرت معاویہ کا دفاع کر کے، ان کے فضائل بیان کر کے، ان کو صحابی مان کے، ان کی عزت احترام کر کے، حضرت ابو سفیان کی عزت احترام کر کے، معاذ اللہ کہتا ہے کہ تم اموی دین پہ عمل کرنے والے ہو، یعنی تمہارا دین محمدی نہیں ہے، دین اسلام نہیں ہے، شریعت محمدی تمہاری نہیں ہے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اتنا گھٹیا اور اتنا بڑا تانا، یعنی ایک قسم کا معاذ اللہ تعالیٰ بے ایمانی کا، کفر کا تانا یہ دے رہا ہے کہ تمہارا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے، بلکہ تم اموی دین کو ماننے والے ہو، اموی شریعت کو ماننے والے ہو۔ اور کہتا ہے کہ اموی دین کا بانی مبانی معاویہ بن ابی سفیان معاذ اللہ استغفر اللہ کہ حضرت معاویہ نے کوئی دین جاری کیا، کوئی دین ایجاد کیا، اور ہم جو ہیں اعلی حضرت کو ماننے والے معاذ اللہ اس دین کے ماننے والے ہیں۔ یعنی دیکھیں نا اس کے ذرا الفاظ دیکھیں، حجرات ساز شریعت، اموی دین، ملا ازم، کہتا ہے تم اس پہ عمل کرنے والے ہو، تمہارا دین محمدی کے ساتھ تعلق نہیں، شریعت محمدی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ پھر آگے کہتا ہے حجرات ساز شریعت کے ننگے ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور میں اہل علم سے گزارش کرتا ہوں میدان میں آئیں اور حقائق پیش کریں۔ کیا پدی کا شوربہ، اس کاظمی سید مولا علی کے اس بیٹے کی جو ضربیں تجھے لگی ہیں، انشاءاللہ تعالی قیامت تک تیری نسلیں بھی جواب نہیں دے سکتی۔ ہمارے ایک عزیز ہیں محترم، انہوں نے ان حضرت صاحب سے کہا ہے کہ شاہ صاحب کا جواب دو، تو ہماری ساری جو گفتگو ہے ہم نے اس کے کئی جھوٹ، کئی اس کی جہالتیں واضح کی ہیں، تو اس کے جواب میں ایک جملہ حضرت صاحب نے کہہ کے اور اسی میں عافیت سمجھی، کہتا ہے جی یہ سید ہی نہیں ہے، کہتا ہے یہ سید نہیں ہے، ہمیں گھر سے پتہ چلا ہے یہ گوندل ہے، سید نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے اس بندے کی علمی حالت، یعنی ہمارا اس کے ساتھ اختلاف یہ نہیں ہے کہ سید کون ہے کون سید نہیں، یعنی ہمیں سید مانیں، یہ تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہ جواب تھا بنتا اگر یہ اختلاف ہوتا کہ یہ ہمیں سید مانیں، جب ہم نے اس کے جھوٹ، اس کے مکر، فراڈ، دجل، اس کی جالتیں واضح کی ہیں، اس کا یہ جواب تو نہیں بنتا کہ یہ سید نہیں ہے، اس کا جواب تو یہ بنتا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے، ہمارے پاس جواب ہے، بات تو یہ بنتی ہے۔ تو پتہ چلا کاظمی سید کی جو ضربیں ہیں ان کا جواب اس بندے کے پاس نہیں ہے، یہ لاجواب ہے، لاجواب، اور میں پھر کہہ رہا ہوں یہ لاجواب ہے، ہماری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، اگر دے گا انشاءاللہ ہم اس کو دن میں تارے دکھائیں گے، زندگی میں منہ بھی نہیں کرے گا اس کاظمی سید کی طرف، چونکہ ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ ہے۔ پرلے درجے کا جھوٹا، فراڈی اور بیوقوف شخص ہے، بیوقوف، بار بار علیہ سنت کو کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، شرم آنی چاہیے۔ اور تیرے جتنا کون بے شرم ہے، تیرے جتنا کون جاہل ہے؟ تو کہہ رہا ہے اہل علم آئیں، میں گزارش کرتا ہوں میدان میں آئیں، حقائق پیش کریں، اور تیرے جیسے اہل علم ہوں گے، تیرے جیسے ہزاروں بھی مل کے آ جائیں نا تو کاظمی سید کی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ تیری حالت ہے، تیرا نہ علم سے تعلق ہے، نہ حقائق سے تعلق ہے، نہ حقیقت سے تعلق ہے، نہ تحقیق سے تعلق ہے، تجھے ہوا بھی نہیں لگی نہ علم کی نہ تحقیق کی، پرلے درجے کا اجہل اور احمق شخص ہے یہ، بار بار علیہ سنت کو تانا دیتا، اموی دین، حجرات ساز شریعت، یہ ملا ازم، اموی دین کا بانی معاویہ بن ابی سفیان لعنت اللہ علی الکاذبین، کاظمی سید کے للکار ہے، کوئی ایسی چیز پیش کرو، کوئی ایسی چیز پیش کرو جو معاذ اللہ تعالی حضرت امیر معاویہ نے شریعت مصطفیٰ کے مقابل میں ایجاد کی ہو۔ یہ میرا چیلنج ہے تجھے، ایک چیز پیش کر دو حضرت سیدنا امیر معاویہ نے دین محمدی کے مقابلے میں کوئی کام کیا ہو، کوئی عقیدہ، نظریہ، کوئی فعل جاری کیا ہو، ایک چیز پیش کر دو، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ کاظمی سید کی للکار ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ چیلنج ہے تمہیں، لاؤ کوئی ایسی چیز
اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ جناب حضرت معاویہ کسی دین اموی کے بانی ہے. جھوٹے شخص, کوئی ایسی چیز ثابت کرو, ایک چیز ثابت کرو. اگر تیرے اندر جرت ہے, تیرے اندر کوئی تحقیق اور علم کا مادہ ہے, پیش کرو. اہل علم آج میدان میں حقائق پیش کریں. کون سے اہل علم؟ تیرے جیسے. تو اہل علم ہے, تو حقائق پیش کرنے والا ہے, تیرا تحقیق سے تعلق ہے. اپنی حالت دیکھی ہے, سوائے جھوٹ مکر فراڈ کے کون سی تحقیق پیش کی, کون سا علم پیش کیا ہے, کون سی نئی چیز تم نے پیش کی ہے؟ رفضیوں کی کتابیں پڑھ کے, ان کی تحقیقیں پڑھ کے سارا جناب ان کا فضلہ تم نے پیش کر دیا ہے. تیری اپنی کون سی تحقیق ہے؟ کسی ایک چیز کا بھی تم نے اضافہ نہیں کیا تحقیقی میدان کے اندر, علمی میدان کے اندر. جھوٹوں کا اضافہ کیا, دجل مکر فراڈ کا اضافہ کیا ہے, تحقیق کا کوئی اضافہ نہیں کیا. لہٰذا معاذ اللہ تعالیٰ اس سے بڑی اہل بیت کی کوئی توہین نہیں ہے. یہ کہنا کہ حضرت معاویہ نے کوئی نیا دین ایجاد کیا, اس سے بڑی امام حسن کی کوئی توہین نہیں, اس سے بڑی امام حسین کی کوئی توہین نہیں, اس سے بڑی ابن عباس کی کوئی توہین نہیں, اس سے بڑی صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے جب صلح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 41 ہجری میں کی, حضرت معاویہ 60 ہجری میں دنیا سے گئے. 19 سال تک جتنے بھی اہل علم صحابہ اہل بیت کے افراد تھے, سب کی تو نے توہین کی ہے, سب کی توہین کی ہے. سب سے زیادہ تم نے امام حسن کی توہین کی ہے. جیسے دوسرے بیان کے اندر تو نے کہا معاویہ کے اندر کون سا معیار تھا حکومت کرنے کا, سیاست کرنے کا, کون سا معیار تھا؟ یہ بتایا جائے معاویہ کو جو حکومت دی گئی ہے کس سینیارٹی پر, کس ٹائٹل پر, کس معیار پر؟ کوئی دینی معیار ہے تو یہ امام حسن نے دیا نا. ٹھیک ہے, نہیں میں عرض کرتا ہوں امام حسن نے صاحب یہ تو آپ نہیں کریں. نہیں, امام حسن نے خود سوٹ کی صلاح کر کے, امام حسن نے خود سوٹ کی صلاح کر کے تو سامنے بیٹھے ہوئے بندے نے کہا تھا امام حسن نے انہیں خلافت دی ہے, اور تیرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, نہ جواب ہے نہ ہوگا. اس سے بڑی کوئی تو امام حسن کی نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ امام حسن موجود ہے, امام حسین موجود ہے. حضرت معاویہ کی محبت میں تعلق کے بیس پر حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے 44 ہجری کے اندر اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھ دیا, معاویہ. اور اس معاویہ کے بیٹے کا نام یزید بھی ہے, یہ تیرے لیے گفٹ ہے. تو لہذا حضرت جعفر طیار کے شہزادے عبداللہ بن جعفر جو مولا علی شیر خدا کے داماد ہیں, حسن و حسین کے بہنوئی ہیں, سیدہ زینب کے شوہر ہیں, انہوں نے حضرت معاویہ کی محبت کے اندر 44 ہجری کے اندر اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا ہے. ابن عباس ان کے پاس جا رہے ہیں, ان کا دفاع کریں, بخاری پڑھو. حسن و حسین ہر سال جا رہے ہیں, اہل بیت کے دیگر افراد موجود ہیں. حضرت عقیل حضرت معاویہ کے پاس جا رہے ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص ان کی تعریف کر رہے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر ان کی تعریف کر رہے ہیں, حضرت محمد بن حنفی ان کی تعریف کر رہے ہیں. حسن و حسین ان سے نذرانے لے رہے ہیں, ہر سال ان کے پاس جا رہے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے کوئی نئی دین, نئی شریعت گھڑ دی. اس سے بڑی اہل بیت کی توہین کیا ہے؟ تو گستاخ اہل بیت ہے, تجھے اہل بیت کے مقام و مرتبے کا ہی پتہ نہیں. ظالموں, تم اہل بیت کو کمزور ثابت کر کے اپنے دین کو چلاتے ہو. تیرے پاس نیا دین ہے, سبائی دین ہے, ان حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا دین ہے, جنگ جمل کرانے والوں کا دین ہے, حضرت مولا علی شیر خدا کو شہید کرنے والوں کا دین ہے. صلح امام حسن کی وجہ سے امام حسن کی گستاخی کرنے والوں کا تیرے پاس دین ہے. تیرے پاس کوئی اور دین ہے, تیرے پاس دین محمدی نہیں ہے. تیرے عقائد و نظریات کا دین محمدی, شریعت محمدی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کاظمی سید کا چیلنج ہے. تو ہمیں تانے دیتا ہے کہ تم اموی دین اور معاویہ کے دین پہ چلنے والے ہو, تم شریعت محمدی پہ چلنے والے نہیں ہو. میں سید تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ تو سبائی دین پہ چلنے والا ہے, عبداللہ بن سبا کے نظریے پہ چلنے والا ہے, تو اس کا روحانی بیٹا ہے. تیرا تعلق دین محمدی سے نہیں, تیرا تعلق اہل بیت سے نہیں, حسن و حسین سے نہیں, تیرا تعلق عبداللہ بن سبا کے ساتھ ہے. لہذا تیرا دین عبداللہ بن سبا والا دین ہے, ہمارا دین علی مرتضیٰ والا دین ہے, حسن و حسین والا دین ہے, اہل بیت والا دین ہے, صحابہ والا دین ہے, اور سلف الصالحین اور اولیاء اللہ والا ہمارے پاس دین ہے. یہ چیلنج ہے, یہ دعویٰ ہے میرا. اگر تیرے اندر جرت ہے, تو کہتا ہے اہل علم میدان میں آئے, سارے اہل علم کو اکٹھا کر لو, سارے اہل علم اکٹھے ہو کے میرا جواب دے. کوئی ایک چیز ثابت کرتے معاویہ نے نہیں کوئی گھڑی ہو دین کے اندر اضافہ کہ ایک چیز ثابت کر دو. لیکن میں نے ثابت کیا ہے, میرے سارے پچھلے بیان اس بات کی دلیل ہے, اور اس بات کا ثبوت ہے. تیرے پاس دین محمدی نہیں ہے, تیرے پاس دین عبداللہ بن سبا ہے. تیرا دین عبداللہ بن سبا والا دین ہے, ہمارا دین دین محمدی ہے, مصطفیٰ والا دین ہے, اہل بیت والا دین ہے, صحابہ کرام والا دین ہے. تو ہمیں کہہ دے کہ تجھے شرم نہیں آتی, تمہیں شرم نہیں آتی, خود تو بے شرم ہے. اہل سنت کو یہ تانے دیتا ہے, بکواس کرتا ہے, بکواسی. اتنی غلیظ گندی زبان, مرزا جیلمی کو بھی تو کٹ گیا, اس کا بھی استاد نکلا تو. اتنی غلیظ زبان کسی کی ہے؟ جب باقی جو تم نے حضرت معاویہ کی توہین کی ہے کہ جناب حضرت معاویہ جو ممبروں پہ بیٹھ کے نبوت کو بالواسطہ گالیاں دیتے تھے, مولا علی شیر خدا کو گالیاں دیتے تھے, اس پر بھی انشاءاللہ تیرے دانت کھٹے ہوں گے اور تیری بولتی بند کر کے چھوڑوں گا. لہٰذا میں گزارش کروں گا سننے والوں سے, خدا کے لیے تعصب چھوڑ کے, فرقہ واریت چھوڑ کے, لعنت بھیجیں فرقہ واریت پر. اس بندے سے مطالبہ کریں, اگر اس کے اندر سچائی ہے, حقیقت ہے, اگر دیانت داری ہے, امانت ہے, واقعی صداقت اس کے اندر ہے, یہ صرف نام کا صداقت نہیں ہے, اس سے مطالبہ کریں میرا جواب دے. یہ نہیں دے گا مر جائے گا, میرا جواب نہیں دے گا. کہ دے گا انشاءاللہ تعالی رات کو نیند بھی سے نہیں آئے گا اور کبھی دوبارہ جرت نہیں کرے گا. لہذا یہ پرلے درجے کا جھوٹا مکار فراڈی شخص ہے, اس سے بچیں, خود بھی بچیں, اپنے دوست احباب اپنی اولاد کو بچائیں. لہذا دعوت فکر دے رہا ہوں, اپنی آخرت کی فکر کریں. اپنی قبر میں جانا ہے, صداقت فریدی قبر میں نہیں, یہ نہیں چھڑائے گا خود. لہذا کاظمی سید دعوت فکر دے رہا ہے کہ میں نے جس کا رد کیا ہے وہ سنیں, اس کے بکواس بھی سنیں, میرا رد بھی سنیں, اور دیکھیں حقیقت کدھر ہے, سچائی کدھر ہے, اور اس سے مطالبہ کریں. جو بندے اس کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں یا رابطہ کر سکتے ہیں, اسے کہیں کہ جواب دو. یہ جواب نہیں ہے کہ یہ سید نہیں ہے, یہ جواب ہے سید نہیں ہے, تو نے ہمیں رشتہ دینا ہے. جو تو کہہ رہا ہے کہ یہ سید نہیں ہے, تو نے رشتہ دینا ہے. اگر رشتہ دینا چاہتے ہو, سارت حاصل کرنا چاہتے ہو, سارت حاصل کرنا چاہتے ہو, تو کہو
کہ اگر یہ اپنے آپ کو سید ثابت کرے میں رشتہ دے دوں گا تو انشاءاللہ تیرے گھر آ کے میں ثابت کروں گا کہ میں کاظمی سید ہوں، ورنہ کسی کے نسب پیدان کرنا اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہے۔ اور ایک سید کو انہوں نے گالی دیا کہ یہ سید نہیں ہے، اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہے۔ لہذا پتہ چلا تو خود یزیدی ہے، پکا یزیدی ہے، تو صداقت فریدی پکا یزیدی ہے، تو سیدوں کو کہتا ہے کہ سید نہیں ہے، تیرے پاس کون سا ثبوت ہے؟ اور بدبخت بکواسی آدمی، گستاخ اہل بیت، گستاخ سادات، تیرے پاس کون سی ثبوت ہے، کون سی دلیل ہے کہ میں سید نہیں ہوں؟ تو رشتہ دینا مجھے، میری باتوں کا جواب دے۔ یہ جواب نہیں ہے کہ جناب یہ سید نہیں ہے، پتہ چلا یہ تیرے پاس جواب کوئی نہیں ہے، تو لاجواب ہو گیا ہے۔ کہ پاکستان کے اندر جس طرح کے فرقہ واریت کو پھیلانے والے شریر قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے، ان کے فساد سے ہمارے ملک کو بھی محفوظ رکھے۔ وما علیہ